صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفى ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اعداء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. عزیزو دوستو، ہم لوگوں کی گفتگو ازدواجی تعلقات کو لے کر ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے میاں بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف اپنی زندگی کو، اپنے ریلیشن شپ کو کس طریقے سے آگے بڑھائیں اور کن چیزوں پر فوکس کریں کہ یہ زندگی، یہ جو ریلیشن شپ ہے، اس کو بہتر طریقے سے اس کو آگے لے جایا جا سکتا ہے. لہٰذا پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے جس چیز کو ڈسکشن کیا، ہم لوگوں نے جس چیز کے اوپر ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی، وہ تھا عزت اور احترام. کہ آپ کس طریقے سے سامنے والے اپنے لائف پارٹنر کا کس طریقے سے آپ عزت اور احترام کرتے ہیں، کس طریقے سے اس کو ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور کیا وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہم ریسپیکٹ کرتے ہوئے ہم اپنی ازدواجی زندگی کو، اپنے ریلیشن شپ کو ہم آگے اچھے طریقے سے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. آج انہی چند چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، اور آج جس کو ہم لوگ گفتگو کریں گے وہ ہے توقع، ایکسپیکٹیشن. کہ کیا ہم چیزوں کو لے کر، کن چیزوں کو لے کر ہم لائف پارٹنر ایک دوسرے کو کن چیزوں پر ہم ایکسپیکٹیشن رکھیں، توقعات رکھیں، کیا امیدیں ہم اپنے لائف پارٹنر سے رکھیں، اور کن جگہوں پر یہ توقعات نہیں رکھنا چاہیے، کن چیزوں کی ہمیں امید اپنے لائف پارٹنر سے نہیں رکھنی چاہیے اور کن چیزوں کی ہمیں امید رکھنی چاہیے، کیا ہماری ریکوائرمنٹس ہیں. ان چیزوں کے اگر ہم توجہ کریں گے تو یقیناً ہم شاید اور بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. دیکھیے، اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، کہ جہاں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ارواح الروح الیأس من الناس. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین زندگی، سکون کی زندگی، راحت زندگی، آرام دہ زندگی اگر گزارنا چاہتے ہو، جو بہت سکون کی زندگی ہے، بہترین سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو مولا ارشاد فرماتے ہیں الیأس من الناس. لوگوں سے امیدیں مت رکھو، لوگوں سے توقعات مت رکھو، لوگوں سے ایکسپیکٹیشن مت رکھو، کسی بھی چیز کی امید مت رکھو. اور جتنا ہم لوگوں سے وابستہ ہوتے جائیں گے، امیدیں رکھتے چلے جائیں گے، توقع رکھتے چلے جائیں گے، شاید ہمیں اتنی ہی زیادہ مایوسی ہوگی. اور جب انسان مایوس ہوگا تو مضطرب ہوگا، ڈپریشن میں چلا جائے گا، اور لوگوں کے لیے جو اس کا عزت اور احترام ہے وہ بھی کم ہوتا چلا جائے گا. لہٰذا یہ حدیث ہر شعبے میں ہمیں کام آتی ہے، رشتہ داریوں کو نبھانے میں، پڑوسیوں کے حق ادا کرنے میں، اسپیشلی خصوصی طور پر ایک میاں بیوی کی زندگی میں، ہسبینڈ اینڈ وائف کی زندگی میں اگر ہم ایکسپیکٹیشن کم کر دیں یا نہ کے برابر کر دیں تو شاید ہماری زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے. لہٰذا یہ حدیث ہمیں ہر طریقے میں، ہر جگہ پر ہمارے لیے کام آ سکتی ہے. اور اگر ہم سکون کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں تو لوگوں سے امیدیں نہ رکھیں، لوگوں سے توقعات نہ رکھیں. لوگوں سے ہمیں کن چیزوں کی امید رکھنا ہے یہ بھی ہمیں سمجھ آنا چاہیے، ہمیں توقع کن چیزوں کی رکھنا ہے اس کے اوپر بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے. لہٰذا اگر ہم رشتہ داریوں کو بہتر طریقے سے، اور ہزاروں مثالیں ہمارے پاس کہ رشتہ داریاں جو ٹوٹتی ہیں، یہ جس کو کہا جائے کہ رسپانسیبل جو توقعات ہیں، یا پھر ہمارے جو ہم جہاں پر توقع رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، کن سے کیا امید رکھنا چاہیے، ہمیں کن چیزوں، کن لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے. لہٰذا رشتہ داریاں کہاں ٹوٹتی ہیں کہ ہم نے سوچا تھا کہ آپ ہمیں فلاں دعوت میں بلائیں گے، فلاں جو ہے فنکشن میں بلائیں گے، لیکن آپ نے نہیں بلایا. یہ ہم نے امید رکھی، یہ توقع رکھی، یہاں سے جو ہے کلاشز شروع ہو گئے. فلاں صاحب نے کہا ہے، امید یہ تھی کہ آپ مہمانداری ہماری بہت اچھے طریقے سے کریں گے، آپ نے صرف چائے پانی پر نپٹا دیا. یہ توقع جو رکھی ہم نے کسی کے یہاں مہمانداری میں، یہاں پر کلاشز کی وجہ بن گئی. ہم نے کسی سے کچھ اور امید رکھی، لیکن وہ امید ہماری ہوئی نہیں، وہ توقع ہماری ہوئی نہیں، تو وہاں پہ رشتہ داریاں ختم ہو گئی.
تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر رشتہ داریاں جو خراب ہوتی ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ انسان کسی سے کچھ امید رکھ لے. اسپیشلی جو سب سے بہترین رشتہ ہے جسے اللہ نے اپنی آیتوں میں بیان کیا ہے، اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، ایک زن اور شوہر کا رشتہ. اس رشتے کو جو اللہ نے بہترین رشتہ قرار دیا ہے، اس میں توقع جتنا کم رہے گی، امیدیں ایک دوسرے سے جتنا کم رہیں گی، اتنا ہی زیادہ یہ رشتہ کامیاب ہو سکتا ہے. لہٰذا سب سے پہلے دو چیزوں پر میں تین چیزوں کو میں بیان کروں گا یہاں پہ کہ ہمیں کیا توقع رکھنا ہے اپنے لائف پارٹنر سے. اسپیشلی نیو میرڈ کپل کے لیے چیزیں ہیں، یا جو ابھی زندگی جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے یا جن کے آنے والے دنوں میں شادیاں ہونے والی ہیں، ان کے لیے یہ باتیں ہیں کہ ہمیں اپنے لائف پارٹنر سے کیا توقع رکھنا ہے، کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے اپنے سامنے والے سے. دیکھیے یہ حدیث تو ہمیں سب سے پہلے امام نے ارشاد فرما دیا کہ اگر سکون کی اور بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو لوگوں سے امیدیں مت رکھو. لیکن ایک لائف پارٹنر کے لیے کہ میں اپنے لائف پارٹنر میں کیا چیزوں کی توقع رکھوں، کن چیزوں کی میں امید رکھوں، تو میں یہاں پر صرف تین چیزوں کو میں بیان کروں گا کہ کیا توقع ہمیں رکھنا ہے، اور اس کے بعد کیا توقعات نہیں رکھنا ہے اس کو بھی میں اشارتاً میں عرض کر دوں گا. دیکھیے سب سے پہلے ایمانداری. ایمان اور ایمانداری جو چیز ہے، یا میں لفظوں کو بدل کر کہوں وفاداری یا لائلٹی، کہ میں اپنے لائف پارٹنر میں یہ دیکھوں کہ یہ میرے لیے کتنا وفادار ہے، یہ مجھ سے خیانت تو نہیں کرے گا، یہ میرے لیے کتنا لائل ہے، یہ میرا کتنا وفادار بن سکتا ہے یا بن سکتی ہے. اگر یہ ایکسپیکٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ وفاداری میاں بیوی میں، زن اور شوہر میں وفاداری ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ وفادار نہ ہو ایک دوسرے کے لیے تو وہ رشتہ زیادہ دیر کامیاب نہیں رہ سکتا ہے، اور یہ زیادہ دیر رشتہ یہ نہیں چل سکتا ہے. لہٰذا ایک مضبوط ریلیشن شپ کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے لائف پارٹنر میں دیکھوں کہ وہ میرے لیے کتنا وفادار ہے، وہ میرے لیے کتنا لائل ہے، وہ کہیں اور جگہ تو جو ہے کہیں اور توجہ تو اپنی نگاہیں کہیں تو نہیں گڑائے بیٹھا ہے، یا خیانت تو نہیں کر رہا ہے. لہٰذا اپنی زندگیوں میں ہم جھانک کر دیکھیں اور اپنے آپ سے کہیں کہ میں اپنے لائف پارٹنر میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ سامنے والا میرے لیے لائل ہونا چاہیے، وفادار ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے. تو یہ بھی دیکھوں میں اپنے لیے کہ میں بذات خود میں اپنے لائف پارٹنر کے لیے میں کتنا وفادار ہوں، میں کتنا لائل ہوں. یہ کیونکہ عام طور پہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خصوصاً جب جوان رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ بہت ساری خوبیاں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ ان کے بہت ساری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، لیکن یہ خود نہیں دیکھتے کہ وہ خود کیسے ہیں. لہٰذا مشہور جملہ ہے کہ تم اگر عورتوں میں اگر تم شہزادی فاطمہ زہرا سلام علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی خصوصیات اور ان کے جو کوالٹیز ہیں اپنی ہونے والی وائف کے لیے اگر تم وہ کوالٹیز دیکھنا چاہ رہے ہو تو تم بھی خود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرح تمہارے اندر بھی وہ ساری خوبیاں ہونی چاہیے. یعنی صرف یہ نہ ہو کہ میں سامنے والوں میں وہ خوبیاں دیکھوں، بلکہ یہ دیکھوں کہ وہ خوبیاں بھی میرے اندر ہیں اور کتنی طریقے سے موجود ہیں. تو وفاداری امید رکھتی ہے اور توقع رکھنا ضروری ہے کہ میں اپنے لائف پارٹنر سے یہ ایکسپیکٹ کروں کہ وہ میرے لیے کتنا وفادار ہے. یہ ضروری بھی اور ہونا بھی چاہیے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کبھی اور گفتگو کریں گے. دوسرا ہے عزت اور احترام. جیسا کہ ہم لوگ اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ ریسپیکٹ کرنا، عزت اور احترام کرنا. آج ایک حدیث بھی امام کے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جہاں امام نے مردوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے علیک ان تکرمھا، تمہارے اوپر واجب ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی زوجہ کا، اپنی خاتون کا، اپنے گھر والی کا احترام کرو، اسے عزت اور احترام دو. لہٰذا جب امام کے سامنے ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ مولا میں اپنی بیٹی کس کو دوں، مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ پرہیزگار شخص کو، جو دیندار شخص کو دو. بریکٹ میں عام طور سے لوگ عالم کہتے ہیں، لیکن یہاں پر پرہیزگار دیندار کے لیے کہا گیا ہے کہ دیندار کو دو. کیونکہ وہ اگر تمہاری بیٹی اگر اہلیت نہ بھی رکھتی ہو، لیاقت نہ بھی رکھتی ہو، تو وہ شخص جو ہے، جو دیندار شخص ہے، جو پرہیزگار شخص ہے، وہ کم سے کم اس کے ساتھ ظلم تو نہیں کرے گا، اس کے اوپر ہاتھ تو نہیں اٹھائے گا، اسے مارے گا تو نہیں. تو یہ آپ دیکھیں عزت اور احترام جہاں پر امام نے مردوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے، وہیں پر امام نے ارشاد فرمایا ہے خاتون کے لیے، عورتوں کے لیے کہ جہاد المرأۃ. جب پوچھا گیا کہ عورتوں کا جہاد کیا ہے
عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم کس طریقے سے جنگ کریں، ہم کس طریقے سے جہاد کریں، کیونکہ عورتوں کے اوپر جنگ ساقط ہے، وہ میدان جنگ میں نہیں جا سکتی ہیں۔ تو جب سوال ہوا کہ عورتوں کا جہاد کیا ہے، کہ وہ عورتیں کس طریقے سے جہاد کریں، تو امام نے ارشاد فرمایا، یا پیغمبر اکرم نے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ حسن التعبل، امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بہتر طریقے سے اپنے شوہروں کا خیال رکھیں، شوہرداری، اپنے شوہر کا خیال رکھیں، اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھیں، یہی ان کا جہاد ہے۔ لہٰذا دونوں طرف سے عزت اور احترام دونوں طرف سے ہونا چاہیے، اور یہی ہے کہ اگر میں سامنے والے کو عزت دے رہا ہوں تو سامنے والا بھی جو ہے مجھے عزت اور احترام دے، یہ ریکوائرمنٹس ہے، یہ توقع رکھنا ضروری ہے، اور مجھے بھی چاہیے کہ میں ایز اے ہسبینڈ یا سامنے والا ایز اے وائف چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ تیسرے جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مرد کے اوپر جو واجب ہے نان و نفقہ، مرد کے اوپر اسلامی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے بھی اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ مرد کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی خاتون خانہ، اپنی گھر والی کے لیے وہ تمام ضرورتوں کو پورا کرے، جو اس کی ضرورت ہے، نان و نفقہ، اس کے کھانے پینے کا بہترین انتظام کرے، اس کے رہنے کا انتظام کرے، گرمی کا اگر موسم ہے تو اس طریقے سے اس کو کپڑوں کا اور دوسری چیزوں کا انتظام کرے، سردی کے دن اگر ہیں، ونٹر ہیں تو گرم کپڑے اور دوسری ساری چیزیں، پورے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ نان و نفقہ واجب ہے مرد کے اوپر کہ وہ اپنے گھر والی کے لیے، اپنے خاتون خانہ کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرے، واجب ہے، یہ توقع رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سکون بنے، وہ اپنے شوہر کو ہر طریقے کا سکون دے سکیں، چاہے وہ فزیکل سکون ہو، چاہے وہ جسمانی سکون ہو، چاہے وہ ذہنی سکون ہو۔ یعنی اگر شوہر گھر میں آئے تو اس کے لیے گھر سکون کی جگہ بنے، یعنی گھر کو اس طریقے سے جنت کا ماحول دے کہ شوہر اپنے جاب سے، اپنے کام سے، اپنے کاروبار سے جلد سے جلد واپس آنے کے لیے بے چین ہو کہ جب میں جلد سے جلد گھر پہنچوں اور میرے لیے سکون کا ماحول رہے اور میں ٹھنڈی سانس اور سکون کی سانس لے سکوں گھر میں آنے کے بعد۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گھر میں آنے کے بعد سوچے کہ میں کیوں آیا، شاید میں کچھ اور دیر میں جاب پہ ہی رہتا، یا میں کچھ اور دیر جو ہے میں اپنے شاپ پہ رہتا، یا میں کچھ اور دیر اپنے کاروبار کی جگہ پر رہتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اسلامی اعتبار سے یہ تیسرا ریکوائرمنٹ جو ایک لائف پارٹنر کے لیے ہے، توقع، ایکسپیکٹیشن، یہ رکھنا ضروری ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والی کے لیے نان و نفقہ کا انتظام کرے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور ادھر سے بھی ضروری ہے کہ خاتون خانہ، وائف اور خاتون کا کام یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے گھر کو ایک سکون اور ایک آرام کی جگہ قرار دے۔ اسی لیے اللہ نے آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ یہ جو شادی کا جو بندھن ہے، یہ اللہ نے اس میں سکون رکھا ہے۔ اور قرآن میں 3 چیزوں کو اللہ نے سکون کہا ہے۔ ایک تو گھر کے لیے اللہ نے سکون کہا ہے کہ ہم نے گھر کو سکون کے جگہ قرار دی۔ ایک تو اللہ نے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، ہم نے رات کو سکون کے لیے قرار دیا ہے، اور اللہ نے اس رشتے کو، یعنی جس کو کہا جائے یہ رشتہ جو ہے شادی کا رشتہ، اللہ نے اسے بھی سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس چیز کو اور واضح طور سے بیان کروں، یہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ نان و نفقہ کا انتظام کرے، اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کے لیے سکون کا انتظام کرے۔ ہاں، اب یہاں پر ایک چیز کو میں عرض کرتا چلوں کہ اب یہاں پر بیجا توقعات، یہ جو ایکسٹرا ایکسپیکٹیشن جو ہو جاتی ہیں، یہ خطرناک ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ ایک عالم بیان کرتے ہیں، ان کے پاس ایک طلاق کا مسئلہ آیا، اور عورت نے آ کر کہا ہے کہ ہمارا شوہر جو ہے ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا ہے اور میں جو ہے طلاق لینا چاہ رہی ہوں۔ تو عالم نے، جو مولانا تھے، انہوں نے جو ہے جانچ پڑتال کی اور معلوم کیا اور اس شخص سے بات کیا، تو اس نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب میں نے بات کیا تو پتہ چلا کہ 1.5 سال سے ایسا ہے کہ جہاں پر یہ شخص اپنے گھر والوں کی، اپنی خاتون کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہا ہے، قرض کی زندگی گزار رہا ہے۔ کیوں 1.5 سال سے ایسا ہے؟ ورنہ اس سے پہلے اس شخص نے کہا کہ کاروبار اچھا تھا، بہترین کاروبار تھا، اور میں نے اس کی تمام ضرورتوں، نہ صرف ضرورتوں کو بلکہ اس کی خواہشوں کو بھی پورا کیا ہے۔
صرف 1.5 سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ جہاں کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے اور کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ایسے حالات خراب ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر اس عالم نے ان دونوں کو بلا کر کہا، اور خصوصاً اس خاتون خانہ کو کہا کہ دیکھو، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی بہت اچھی تھی، اس نے تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کیا ہے، تمہاری خواہشوں کو پورا کیا ہے۔ اب جب کہ وہ پریشان حال ہے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، اب یہاں پر تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنے شوہر کا ساتھ دو، کیونکہ وہ پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب تمہارا کام یہ بنتا ہے، تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایسے مشکل حالات میں، ایسی سچویشن میں تم اپنے شوہر کا ساتھ دو اور اپنی خواہشوں کو تھوڑا کم کر لو۔ لہٰذا جب بھی ہم توقعات کی بات کرتے ہیں، ایکسپیکٹیشن کی بات کرتے ہیں، اور یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جہاں پر جس کو کہا جائے کہ ایک جھولا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے جھولا کہ 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جب ایک اوپر جاتا ہے تو وہ نیچے کی طرف آتا ہے، پھر جب یہ اوپر جاتا ہے تو یہ نیچے کی طرف آتا ہے۔ تو لائف بھی ایسے ہی ہے، میرڈ لائف بھی ایسی ہے کہ جب ہماری توقعات، ہماری ایکسپیکٹیشن جب زیادہ ہوتی چلی جائیں گی تو ہماری زندگی میں خوشیاں، ہماری زندگی میں سکون اور چین کم ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا ہم اپنی توقعات آسمان پر نہ لے کر جائیں، ہم اپنی توقعات کو کم رکھیں۔ جتنا ہم اپنے توقعات کو کم رکھیں گے اتنا ہی زیادہ ہماری زندگی خوشحال زندگی رہے گی، ہماری زندگی سکون کی زندگی رہے گی۔ بیجا توقعات نہ کریں کہ میں تو، کیونکہ ہمارا کلچر بھی ایسا بنا دیا گیا ہے، چاہے وہ ہالی ووڈ کے ذریعے سے ہو، چاہے کارٹون کے ذریعے سے ہو، چاہے اینیمیشنز کے ذریعے سے ہو، چاہے ویب سیریز کے ذریعے سے ہو، ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے۔ اور عام طور سے لڑکیوں کے ذہن میں بچپنے سے یہ سنڈریلا، اس طریقے کے کارٹون بنا کر بتا دیا جاتا ہے، ان کے دماغوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ ان کا بھی کوئی آنے والا لائف پارٹنر ایسا ہی ہو۔ ان ساری چیزوں سے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ ان کا بھی لائف پارٹنر بالکل انہی موویز کی طرح ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں جیسا بتایا جاتا ہے ویسا ہی ہوگا، اور ان کو تمام ان کی ایک خواہشوں کو پورا کرے گا، اور ان کے لیے ہر چھوٹی سی خواہش کے لیے وہ ان کے لیے جو حضوری کرتا رہے گا۔ بالکل بھی ایسے نہیں ہے، اس کو پریکٹیکل لائف ایک الگ ہے، اور وہ خیالی، وہ افسانوی زندگی کچھ اور ہے۔ لہٰذا اس دنیا سے باہر آنا چاہیے اور اپنی توقعات کو کم رکھنا چاہیے۔ جتنی ہم اپنی توقعات کو کم رکھیں گے اتنی ہم کامیاب زندگی اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ خدا وند عالم سے یہ دعا کہ خدایا ہمیں بہتری اور سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔